جہنم بھی دکھائی جائے گی، آپ کو سدرۃ المنتہا بھی دکھایا جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں نماز پڑھانے کے بعد، انبیاء سے عمومی ملاقات کرنے کے بعد، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پہ تشریف لائے۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر ملاقات فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پہلے آسمان کو دیکھا، پہلے آسمان کے نظام کو دیکھا، پہلے آسمان پہ بیٹھنے والے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے بعد، ان سے ملاقات کرنے کے بعد دوسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ان انبیاء سے ملاقات کرنے میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے اس لیے ملوایا گیا کیونکہ انسانیت کا سلسلہ انہی سے شروع کیا، اللہ پاک نے زمین کو آباد ان کے ذریعے سے فرمایا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی کیونکہ قیامت کے قریب اس امت کی حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، دجال کو مارنے کے لیے، دجال کا فتنہ ختم کرنے کے لیے اللہ پاک اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ دوبارہ تشریف لائیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، امام الانبیاء کی امتی کی حیثیت سے آ کر آقا کے دین کی حفاظت کریں گے، آخر نبی کے دین کی اشاعت کریں گے، دجال کو بھی قتل کیا جائے گا، امت کی حفاظت کی جائے گی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ملاقات دو اعتبار سے کروائی گئی، بنی اسرائیل کے نبی کی حیثیت سے بھی ملے، نبی کی امتی کی حیثیت سے بھی ملاقات ہوئی کہ آپ کی امت کے لیے قیامت کے قریب مجھے زمین پہ بھیجا جائے گا، اس لیے اللہ پاک نے ملوایا، معراج والی رات ملاقات بھی کروا دی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ اس ملاقات کے اندر حکمت یہ ہے، اس ملنے کے اندر حکمت یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا، بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، گھر والوں کی طرف سے تکلیف ملی، سگے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، سگے بھائیوں نے دشمنی کی، سگے بھائیوں نے منہ پہ تھپڑ مارے، سگے بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینکا۔ میرے آقا بھی انہی حالات میں معراج پہ تشریف لے کر گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، طائف والوں نے نبوت کا جسم زخمی کیا، گھر والوں نے، قبیلے مار والوں نے بھی ماننے سے انکار کیا، مکے والوں نے بھی ماننے سے انکار کیا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی، ملاقات کے اندر حکمت یہ بیان کی گئی تاکہ معلوم یہ ہو جائے دشمنی کرنے والے اپنوں میں ہمیشہ رہا کرتے ہیں، نہ ماننے والے اپنوں میں بھی رہا کرتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر تشریف لائے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے، ان سے ملنے کے بعد چھٹے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت ہارون سے ملنے کے بعد چھٹے آسمان پر اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کوہ طور پہ کلام کرتا رہا، پروردگار عالم سے ہم کلام رہا، اللہ پاک نے اپنے کلیم سے ملوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے بعد ساتویں آسمان پر تشریف لائے، ساتویں آسمان پہ دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف
تشریف فرما ہے، بالکل بیت اللہ کی محاذ میں، بیت اللہ شریف کی سیدھ میں، 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور قائم کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی طواف کے لیے فرشتے بیت المعمور کی طواف کرتے ہیں۔ ایک دن کے اندر 70,000 ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ بیت المعمور 7واں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، آپ کے جد امجد ہیں، آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اپنے آخری نبی کو بھیجئے، آخری رسول کو بھیجئے، کیونکہ بیت اللہ کو آباد کرنے والا نبی ہے، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اگرچہ تعمیر تو بہت پہلے ہوا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے روح زمین پر بننے والا اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، لیکن منہدم ہونے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نئے سرے سے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، تعمیر کی اپنے بیٹے کے ذریعے سے، پھر تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کی کہ اپنے آخر نبی کو اس جگہ مبعوث فرمانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے ملوایا، جد امجد بھی ہے، سلسلہ نسب بھی ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کے ذریعے سے سلسلہ نسب، حضرت ابراہیم پھر اس سے آگے۔ بہرحال ملاقات ہوئی، ملاقات میں کتنی باتیں فرمائی حضرت ابراہیم نے؟ میں نے گزشتہ جمعے بھی ذکر کیے، 2 باتیں فرمائی۔ فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر میری طرف سے سلام کہنا، کتنی محبت فرمائی ہے، امت کو یاد رکھا ہے کہ اپنی امت کو میرا جا کر سلام فرمانا۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام کسی کے ذریعے سے بھی پہنچے تو جواب دینا چاہیے، اور غائب کا جواب کیا؟ علیک وعلیہ السلام، اے لانے والے پہنچانے والے آپ پر بھی ہو اور جس نے بھیجا ہے اس پر بھی ہو۔ ایک سلام، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں سلام اس نبی نے بھیجا ہے جو حضور کے بعد سب سے بڑے نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا کے بعد سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے رسولوں میں ان کا نام شامل ہے۔ سلام انہوں نے بھیجا کہ امت کو جا کے میرا سلام کہہ دیجئے، آپ جا کر پیغام دیجئے۔ دوسرا کیا پیغام دیا؟ فرمایا جنت کی زمین ہموار ہے، برابر ہے، میدان ہے، آپ ان کو جا کے بتائیے کہ اس کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اپنی امت کو جا کے بتائیے جو ان تسبیحات کو پڑھے گا ان کے ناموں کے باغ اللہ جنت میں قائم فرمائے گا۔ اس جنت کو آباد کریں، پودے لگائیں، تسبیحات پڑھیں، یہاں محلات بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت پہنچنے کا راستہ دکھایا ہے، جنت جانے کا طریقہ بتایا ہے کہ اپنے اعمال سے جنت میں کچھ پودے لگاؤ، اپنے اعمال سے جنت کے اندر باغات لگا لو، محلات بنا لو۔ جب تمہارے اعمال سے یہاں کچھ باغات لگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا بھی ضرور کرے گا۔ جس کی چیز ہے اسے وہ دیتا ہی ہے، جس کے عمل سے بنتی ہے اس کی ملکیت اس کو دے گا وہ۔ فرمایا یہ 2 کام میرے جا کر کہہ دینا، میری طرف سے پیغام سنانا۔ 7ویں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، یہ سدرۃ المنتہا ایسی جگہ ہے کہ عرش اعظم سے کوئی حکم آئے تو سدرہ پر آ کر رکتا ہے، وہاں سے ملائکہ کے حوالے کیا جاتا ہے، آسمان کا ہے، زمین کا ہے، رزق کے معاملات ہیں، موت زندگی کے معاملات ہیں، دکھ سکھ کے معاملات ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر آ کر ملائکہ کے حوالے وہ احکام کیے جاتے ہیں، ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔
اور زمین سے کوئی بھی چیز جاتی ہے سدرۃ المنتہا پر جا کر اسے روکا جاتا ہے، پھر وہاں سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس عمل کو آگے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، یعنی نیچے والے وہاں سے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے وہاں سے نیچے نہیں آ سکتے ہیں، یہ انتہا ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پر آئے ہیں، میں اب بات سمجھانے کے لیے، مکہ سے چلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہر جگہ پر ساتھ ہے، ہر جگہ پر ساتھ ہے، لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضور اب یہاں آ کر میری بس ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے آگے اللہ کی تجلیات ہیں، تجلیات اتنی ہیں کہ میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے، اس سے آگے